یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے رحمت للعالمین کا مطلب کہ اے نبی آپ دو جہان کے لیے، اس جہان کے لیے نہیں، دونوں جہان کے لیے، یعنی مرنے کے بعد بھی آپ وہاں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں اللہ کے نبی، صرف دنیا کے لیے نہیں، دنیا میں تو بے شمار چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے ایسی بتائی اور ایسی برائیوں کا خاتمہ کیا کہ جس پر انسان عمل کر لے تو مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، وہ جہنم نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ہے رحمت للعالمین کی شروعات۔ بچپن ہے، آپ کو مکمل ہوش بھی نہیں ہے، لیکن رحم و کرم کی برسات شروع کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے کہا گیا دنیا کی تمام کتابوں میں موجود ہے نراشنس مہاپریے، نراشنس پوری دنیا میں پریے متر ہوگا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ محمد نے اپنے فائدے کے لیے ایک قطرہ خون بہایا، کوئی مائکہ لال نہیں بتا سکتا۔ آج میں نے ٹرین میں بیٹھ کر 3 کتابیں میرے نظروں کے سامنے سے گزری، ایک تاریخ ابن کثیر، اس کے بعد دوسری کتاب تاریخ اقوام عالم، تاریخ انسائکلوپیڈیا۔ کہیں پر بھی محمد کی سیرت کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ محمد نے اپنے فائدے کے لیے کسی انسان کا ایک قطرہ آنسو بہایا ہو، مجھے کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی، کسی بھی کتاب میں نہیں۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ رلانے نہیں آئے تھے، آپ علیہ السلام سنبھالنے آئے تھے، ہنسانے کے لیے آئے تھے، خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام 4 سال کی عمر آپ کی ہوتی، واپس حلیمہ سعدیہ لا کر دے دیتی۔ آپ علیہ السلام کی عمر 6 سال ہوئی، چھوٹے بچے 6 سال میں کیا، ہمارے بچے تو 6 سال میں ڈھنگ سے بات نہیں کرنا جانتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں امی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی عمر ماتر 6 سال، ایک معصوم سا بچہ۔ آپ علیہ السلام 6 سال کی عمر میں ہیں، امی کا انتقال ہو گیا۔ بتائیے جس کے باپ کا انتقال پہلے ہو چکا ہو، ماں جو دیکھنے اور ممتا نچھاور کرنے والی ہو، 6 سال کی عمر میں ہی اس کا بھی انتقال ہو جائے تو اس بچے کا دل کیا گوارا کرے گا، دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام 6 سال کی عمر میں ماں کو کھو دیا، اس سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے ابا کو کھو دیا، ابا کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام دادا کی نگرانی میں آئے، خواجہ عبد المطلب کی نگرانی میں آئے، اور خواجہ عبد المطلب اتنے پیار کرتے تھے اللہ کے نبی سے، اتنے پیار کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ اپنے جو بیٹے ہیں ان کے، عبداللہ تھے، ابو طالب تھے، عباس تھے، حمزہ تھے، ان سب سے کسی سے اتنا پیار نہیں تھا، اتنی محبت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ سے اتنے پیار کرتے تھے۔ مکہ میں سرداری انہی کی تھی، تو جب بیٹھتے تھے یہ قالین جب ان کا بستر تھا، عبد المطلب کا، آپ کے دادا کا محمد رسول اللہ کے دادا کا، تو کسی بھی شخص میں ہمت نہیں تھی یا آپ کے کسی بیٹے میں ہمت نہیں تھی عبد المطلب کی کہ اس قالین کے کنارے پر پیر رکھ دیں یا بیٹھ جائیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آتے تھے، اس پر بیٹھتے تھے اور اپنے دادا کے قریب بیٹھتے تھے، اتنے پیارے ہو گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد، پھر کتنے سال کے بعد، ماتر 8 سال آپ کی عمر ہے، محمد ابن عبداللہ کی کہ دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ سارے سرپرست چلے گیا اس طرح سے۔ اللہ کو دکھانا تھا دنیا والوں کو، اے دنیا والوں، یہ بچہ معمولی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کل کیا رے ماں کی پرورش اچھی ہوئی اسی لیے اتنا اچھا بنا، کوئی نہیں کہہ سکتا کل کو کہہ رہے نہیں اس کے دادا سردار تھے، بڑے خاندان کے تھے، اسی لیے قبضہ ہے ان کا،
ایک نئے دین کی شروعات کی، نئے ان سب سے پاک رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے اپنے مقصد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بھلائی کے لیے، انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے، پیدا کرنے کے اغراض المقاصد کیا ہے یہ پیغام سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا۔ تو ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الگ کرنا چاہتے تھے، سب سے الگ کرنا چاہتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ابا بھی چلے گئے، ماں بھی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، کون بستے؟ جب انتقال ہو رہا تھا آپ کے دادا کا تو آپ نے اپنے قریبی بیٹے ابو طالب کو کہا کہ ابو طالب، خواجہ ابو طالب سے کہا کہ یہ ہے عبداللہ کا بیٹا، اس کا اب کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اپنے ساتھ رکھنا، پرورش کرنا، ان کی سرپرستی کرنا۔ تو 8 سال کے بعد آپ خواجہ ابو طالب کی نگرانی میں آئے اور 8 سال کی عمر سے لے کر تقریباً ادھر اور 30 سال تک، یعنی 40-42 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی۔ کون؟ خواجہ ابو طالب، آپ کے چچا عبد المطلب کے لڑکے۔ محمد رسول اللہ 8 سال کے بعد آپ خواجہ ابو طالب کے نگرانی میں آ گئے۔ 12 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ سفر کے لیے، تجارت کے لیے نکلتے اپنی چچا کے ساتھ، خواجہ ابو طالب کے ساتھ۔ چلو ذرا تم کو ملک شام دکھا کر لائیں، چلو تم تھوڑے بڑے ہو گئے۔ لیکن جب اس راستے پر گئے، ملک شام کے سفر پر گئے تو عجیب مناظر دیکھے لوگوں نے۔ آپ جدھر جا رہے ہیں دیکھ رہا ہے کہ بادل سایہ کر رہا ہے۔ آپ کی شکل و صورت کو دیکھ کر جو یہودی عالم تھے جنہوں نے بائبل میں نبی کی آنے کی سیرت، کون نبی ہوگا، شکلیں کیسی ہوں گی، ناک کیسی ہوگی اور ان کی شکل و صورت کا ڈھانچہ کیا ہوگا، وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ اور انہوں نے دیکھا، غور کیا کہ ارے یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اے ابو طالب اس کو واپس لے کر جاؤ، اگر دیکھ لیا یہودیوں نے تو اس کو مار دے گا جان سے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑا بچہ ہوگا۔ واپس کر دیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ مکہ المکرمہ بھیج دیا جاتا ہے۔ میں بہت شارٹ میں لے رہا ہوں تاکہ آگے نبوت کے بعد جو اصل ہے شریعت دی گئی وہ آپ کو بتا سکوں۔ 15 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ اپنے چچا کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ چھوٹے 15 سال کی عمر ہے، آپ تیر اٹھا کر اپنے چچا کو دیتے تھے، خواجہ ابو طالب کو کہ یہ لیجئے۔ جنگ میں شریک ہوئے اور 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے فائدے کے لیے ایک تنظیم بنائی تھی، ایک تنظیم لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، بیماروں کے علاج کے لیے، اور جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو جیل کے سلاخوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک تنظیم بنائی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اس تنظیم کا نام رکھا گیا تھا حلف الفضول۔ اس تنظیم کو کیوں بنایا گیا؟ ایک زبید نام کا ایک باہر سے کوئی تاجر آیا، کوئی بزنس مین آیا اور پھر آپ کے گاؤں میں آ کر بولتا ہے کہ میں اس گاؤں میں بزنس کرنا چاہتا، تو یہاں کے لوکل آدمی سے ملاقات ضروری۔ تو لوکل آدمی ملے ان کو، آس بن وائل اور زبید دونوں نے مل کر ایک تجارت شروع کی، ایک بزنس، ایک کمپنی لانچ کی۔ لیکن جب کمپنی میں منافع ہوا تو جو لوکل آدمی تھا اس نے ڈرا کر دھمکا کر کے کہا کہ زبید میں تم کو منافع نہیں دوں گا، تم باہر سے آئے، چپ چاپ خاموش رہو، میرے خلاف اگر کوئی کارروائی کرو گے تو میں تم کو جان سے مار دوں گا، میں تم کو یہاں سے نکال دوں گا، کیونکہ میں لوکل آدمی ہوں، میں یہاں کا نیتا ہوں، میں یہاں کا سرپنچ ہوں، میں یہاں کا مکھیا ہوں، میں یہاں کا ایم ایل اے ہوں، میں یہاں کا ایم پی ہوں، میں یہاں کا منسٹر ہوں، میں یہاں کا سی ایم ہوں، میں یہاں کا پردھان منتری ہوں، میں تم کو جیل کے سلاخوں کے اندر ڈال دوں گا۔ آج یہ تھرک نیتا یہی کرتے ہیں، اگر کوئی انصاف کی بات کرتا ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا
करना पड़ता। यही ऐलान था आस बिन वाइल का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में। नबी 20 साल की उम्र के थे, आप अलैहिस्सलाम के कान में ये आवाज पहुंचती है कि बाहर से कोई आदमी आया है और वो तिजारत कर रहा था आस बिन वाइल के साथ, लेकिन उसको बाहर होने की वजह से उसको डराया जा रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम के कान में आवाज पहुंची तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने गांव के बड़े बड़े लोगों को बुलाया और कहा कि लोगों, ये ज़बीद बाहर का है, इस पर इंसाफ होना चाहिए, इसका मुनाफा इसको नहीं मिल रहा है। वो जो लोकल उद्योगपति है, फला आदमी, वो जो दादा है, जो डॉन है आस बिन वाइल, उसने इस पर जुल्म किया। तो सबने कहा कि हाँ हम सब आपके साथ। कहा साथ नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक एनजीओ बनाओ, एक तंजीम बनाओ। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक तंजीम बनाई, एक छोटी सी एक जमात कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम रखा हिल्फुल फुजूल, और उस कमेटी का मकसद क्या था? इंसाफ देना, लोगों को इंसाफ देना, मजलूमों के ऊपर जो जुल्म होता है उस जुल्म को रोकना। आप अलैहिस्सलाम की इसी तंजीम के ढांचे को देखकर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई, जिस पर आज अंग्रेज लोग काबिज। मोहम्मद की इसी तंजीम को देखकर अगर अंग्रेज भी कामयाब तंजीम बनाना चाहता है तो हमारे नबी के सदक़े में, हमारे नबी के तरीक़े के मुताबिक वो तंजीम बनाकर आज कामयाब। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई 1941 में, 1946 में, 1950 के बाद वो मजबूत हुआ। वो तंजीम की बुनियाद किस ढांचे पर रखी गई? हमारे नबी की इसी हिल्फुल फुजूल तंजीम के ढांचे पर रखी गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तंजीम बनाई और उसी तंजीम के बैनर तले आस बिन वाइल से इंसाफ दिलाया गया। ज़बीद नामी एक शख्स को, उसको इंसाफ मिला। हिल्फुल फुजूल 20 साल की उम्र में, आपकी उम्र हो जाती है अब कितनी? 25 साल। आप यंग हो जाते, आप नौजवान हो जाते, और आपने कौन सा काम शुरू किया? बल्कि 20 साल से आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। आज हम बोलते हैं ना कि भाई तिजारत कैसे करें, तरक्की कैसे करें। हमारे नबी ने तिजारत की, बिजनेस किया है। आपने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 20 साल की ही उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह इतने बड़े कारोबारी बन गए थे कि आप अलैहिस्सलाम को जो अस्सादिक और अल अमीन का खिताब है वो आपको तिजारत में अमानतदारी की वजह से मिला था। कैसे? कितने बड़े अमानतदार थे आप अलैहिस्सलाम। एक मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह 20 साल की उम्र में, ज्यादा नहीं है, 20 से 25 साल की उम्र के बीच में, हमारा 20 साल का बच्चा तो मोबाइल निकालो, फेसबुक निकालो, उसके बाद देखो कि कौन से फिल्म की ट्रेलर रिलीज हुई, उसी को देखते, उसी को लाइक करते, उसी को शेयर भी करते, गुनाह भी करते और शेयर करके डबल गुनाह करते। यानी खुद भी देख रहा है और दूसरों को आगे भी फॉरवर्ड कर रहा है। बताइए, हमारे 20 साल के उम्र का जवान यही कर रहा है और कुछ नहीं। नमाज के बारे में हमारे जवानों से पूछ लो कि नमाज में कितने फराइज हैं, वजू करते हो तो क्या क्या चीज धोना जरूरी है, गुस्ल में क्या जरूरी है। एक जवान से पूछा गया, बोला कि साबुन लेना फर्ज है, शैम्पू लेना जरूरी है, पूरे बदन में पानी बहाना जरूरी है, गुस्ल में ये फराइज। हमारे जवानों को ये चीजें मालूम नहीं है। जिंदगी के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका ना हो तो जिंदगी गुजारने का मजा नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 20 साल की उम्र में बड़े ताजिर बन गए। दूसरे मुल्क के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह से बिजनेस करना चाहते थे। 20 साल की उम्र, रहमतुल लिल आलमीन। आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा मार्केट में 20 ऊंट लेकर गए, 20 ऊंट। उसमें से एक ऊंट लंगड़ा था, उसकी टांग टूटी हुई थी। तो जो माल में कमी होती है तो उस माल के अंदर जाहिर सी बात है कि उसका दाम भी कम होता है। तो आप अलैहिस्सलाम गए, पहुंचे,
تو آپ علیہ السلام کو فوراً کوئی خبر آئی کہ آپ کو کہیں دوسری جگہ پہ جانا ہے، تو آپ علیہ السلام اپنی اونٹ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ لو تم یہی رہو، کوئی گاہک آئے تو بیچ دینا اس کو، اور یہ جو لنگڑا اونٹ ہے اس کی جو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کی قیمت کم رکھنا۔ مثال کے طور پر ایک اونٹ کی قیمت اگر 1 لاکھ ہے تو اس اونٹ کی قیمت 50,000 رکھنا۔ 20 اونٹ، اس کا چرچا ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ اس طرح یس پرواہی جو ودومن تو دیویر دشور شمارتش دیوی جھیڑتی دیوشمانا اپس پروش، اس طرح یس پرواہی جو ودومن تو 20 مادہ اونٹنیاں ان کے قبضے میں ہوں گی۔ 20 اونٹنیاں ان کے قبضے میں، کن کے؟ آخر میں جو انتم اوتار آئیں گے ان کے قبضے میں۔ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں انتم اوتار کا چرچا، ہندو بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انتم اوتار آئیں گے اور ان کو 20 اونٹنیاں ان کے قبضے میں ہوں گی۔ لیکن اس منتر کو فٹ کیجئے نبی کی زندگی میں، آپ علیہ السلام انتم آخری نبی بھی ہیں اور آپ کے پاس 20 اونٹنیاں بھی ہیں۔ اس طرح یس ودومن، اس طرح یس پرواہی جو مرستھل ریگستان میں چلنے والی سواری اونٹی ہوتی۔ اونٹ کا جہاز کس کو کہا جاتا؟ یہ ریت کا جہاز، ریتیلی زمین کا جہاز اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ جتنی تیزی سے ریت میں اونٹ چل سکتا کوئی دوسرا اینیمل نہیں چل سکتا۔ آپ 4 ویلر لے کر جائیں گے، آپ کوئی بھی سواری، کوئی بھی گاڑی ریت میں بالوں میں نہیں چلا سکتے جتنی تیزی کے ساتھ اونٹ چلتا ہے۔ اسی لیے اونٹ کو ریت کا جہاز کہا گیا۔ تو اسی لیے یہاں پہ کہا کہ 20 اونٹ انتم اوتار کے قبضے میں اور 20 اونٹ ہمارے نبی کے قبضے میں ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے کہتا ہے کہ یہ منتر اگر کسی شخص پر فٹ آتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ آتا ہے۔ کیوں؟ وہ آخری نبی بھی تھے اور 20 اونٹ بھی تھا ان کے پاس مارکیٹ میں۔ تو آپ علیہ السلام دوسری جگہ چلے گئے۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ اونٹ کن کا؟ کہا محمد ابن عبداللہ کا۔ ابھی نبی نہیں بنے تھے، محمد ابن عبداللہ کا۔ کہا اچھا محمد ابن عبداللہ کا ہے؟ جی لو پیسے۔ کیا قیمت ہے؟ 20 لاکھ۔ پیسے دیے، اونٹ لے کر چل دیا۔ کچھ دور تک نکل گئے، شہر سے باہر نکل گئے تو آپ علیہ السلام آئے، محمد ابن عبداللہ آئے تو محمد رسول اللہ نے پوچھا اپنے خادم سے، بیچ دیا؟ جی ہاں بیچ دیا۔ کتنے پیسے؟ کہا جی 20 لاکھ۔ کہا 20 لاکھ نہیں ہونا چاہیے، 19,50,000 ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک اونٹ اس میں سے آدھی لنگڑی تھی، اس کی قیمت آدھی رکھی تھی ہم نے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ بھول گئے، مجھے یاد نہیں رہا۔ کہا کہ کہاں کا تاجر تھا؟ کہ وہ کسی ملک شام کا بتا رہا تھا۔ کہا چلو، فوراً آپ اپنے گھوڑے پر اپنے خادم کو بٹھایا اور گئے اور جا کر اس شخص سے کہا کہ رکو بھائی تاجر صاحب، یہ جو 20 اونٹ آپ نے لیا ہے اس میں سے ایک اونٹ کا 50,000 روپے زیادہ میرے پاس آ گئے۔ پتا ہے اس تاجر نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہوا یو، کون آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ۔ کہا آپ ہی محمد ابن عبداللہ؟ کہا جی۔ کہا ارے یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں 50,000 کیا یہ اور 50,000 لے لیجیے لیکن آپ کا اونٹ میں ہی لے کے جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کیا وجہ ہے میرے اونٹ میں؟ کہا آپ کے اونٹ میں نہیں، ہم 3 دن سے آپ کے اس بازار میں، آپ کے اس مارکیٹ میں قیام کیے ہوئے ہیں، رکے ہوئے 3 دن سے، صرف اس انتظار میں کہ محمد ابن عبداللہ ان کا مال آئے تو ہم فوراً زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر خریدیں۔ تو محمد ابن عبداللہ نے کہا کیوں؟ اور بھی تو مال لے سکتے ہو، اونٹ لے سکتے تھے۔ کہا آپ کو پتا نہیں، میرے مالک نے مجھ سے کہا اگر تم کو 10 دن بھی انتظار کرنا پڑے
مکہ کے بازار میں تو تم انتظار کرنا، لیکن محمد ابن عبداللہ ان کا ہی اونٹ لے کر آنا، ان کے علاوہ کسی سے لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کیوں ایسا، کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا ارے آپ کے امانت داری کا چرچا، آپ کے صداقت کا چرچا، آپ کے امین ہونے کا چرچا، آپ کے سچا ہونے کا چرچا ہمارے ملک شام میں ہے۔ آج کی تاریخ میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ سے مال خریدے۔ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں، اگر کہیں کسی دکان پہ جاتے ہیں، بھیڑ لگی بھی ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں بھیڑ کیوں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر پیور سامان ملتا ہے، وہاں پر کپڑے اچھے ملتے ہیں، وہاں پر اور بھی جو سامان ہے وہ اچھے ملتے ہیں، اس لیے لوگ بھیڑ لگاتے ہیں جا کر، اور جناب انتظار کر کر بھی وہیں سے مال لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام 20 سال کی عمر میں آپ کی امانت تھا اور آپ کی صداقت تھا کہ آپ کبھی بھی بدیانتی نہیں کرتے، جو بھی کمی ہو مال میں آپ فوراً کھل کے بول دیتے تھے کہ اس مال کے اندر یہ کمی ہے، اس کی اتنی قیمت آپ کو لگے گی۔ لیکن آج کل کا تاجر کیا کرتا ہے؟ ہمارے نبی نے تو امانت داری کی وجہ سے ملک شام کے تاجر 3 دن تک رک کر نبی سے تجارت کرنا چاہتے تھے، اور آج نمبر 1 بنے بیٹھے ہیں۔ یہ جھوٹے، یہ شیئر مارکیٹ کے NFT کے اندر کمی اور بیشی کر کے اس مارکیٹ کو ڈاؤن اور اس مارکیٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن کر، یہ جھوٹے جو آج 1 نمبر 2 نمبر پر مالداری کی دنیا میں اپنا نام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ ہمارے بھارت کے اندر ہے کچھ لوگ، یہ جنہیں ہم اڈانی بولتے، جنہیں ہم مالیا بولتے، جنہیں ہم جناب وہ انل امبانی، مکیش امبانی، جو بھی ہو، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ جھوٹی دعویٰ کر کے اور جناب شیئر مارکیٹ کو خرید کر کے غریبوں کے مال و دولت کے اندر کمی بیشی کر کے یہ 1 نمبر پر پہنچتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ ہماری نبی کی ذات پر، انہوں نے امانت داری کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم محمد ابن عبداللہ سے تجارت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پوری امانت داری کی وجہ سے اگر پوری دنیا میں تجارت کا نام اگر کسی نے روشن کیا ہے تو اس کا نام محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بولتے رحمت للعالمین۔ 20 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر میں تجارت میں بھی پتہ ہے یہ جو الصادق اور الامین کا خطاب کس نے دیا؟ آپ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے پاس پونجی نہیں ہوا کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام ایک یہودی کے پاس سے پیسے لیتے کہ جی ہم کو 1 لاکھ روپے دیجئے۔ اس وقت دینار و درہم چلتے تھے، لیکن آج کی تاریخ کے حساب سے بول رہا ہوں کہ ہم کو 1 لاکھ روپے دیں آپ، ہم 1 لاکھ روپے میں سامان لائیں گے، فلاں تاریخ کو آپ کو پیسہ دے دوں گا، یہ 1 لاکھ روپے لا کر دوں گا، اور جو منافع ہوگا کچھ منافع میں دے دوں گا۔